بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رخمہ عرفان ملک اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. اس وقت یہ سحری ٹرانسمیشن شہر رمضان سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام چینلز پر آن ایئر ہے، جس میں چینل 24 ہے، سٹی 42 ہے، سٹی 41 ہے، روہی ٹی وی ہے. اور اس رمضان ٹرانسمیشن کی جو میزبانی کے فرائض ہیں وہ جگن کاظم ادا کرتی ہیں، لیکن آج جگن کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو اس لیے اس ٹرانسمیشن کے جو فرائض ہیں، میزبانی کے فرائض ہیں، وہ میں سر انجام دوں گی اور جگن سے آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں. اور میں امید کرتی ہوں کہ میں جگن کی کمی آپ لوگوں کو جو پوری ہے، جگن کی جو کمی ہے وہ فیل نہیں ہونے دوں گی. تو قاری
محمد عثمان بشیر نے بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک پیش کی ہے، اور میں روزانہ ان کو اپنے گھر پر سن رہی ہوں۔ گزشتہ 2-3 روز سے جب میں سحری کر رہی ہوتی تھی تو میں ان کو سنتی تھی، اور جب میں ٹی وی پر سنتی تھی تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ کی آواز تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں آج آپ کو لائیو بھی سنوں، اور مجھے بہت مزہ آیا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو شہر رمضان۔ اور آج ہم شہر رمضان میں ڈسکس کریں گے، جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگا۔ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، زکوٰۃ کی امپورٹنس کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، اور زکوٰۃ لینا کن لوگوں کا حق ہے۔ لیکن اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، جو کہ ہے نعت کا سفر، جس میں ہمارے ساتھ روز موجود ہوتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مشہور نعت خواں ہیں، کلام بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم کاظمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں الحمدللہ۔ آپ؟ جی شکر ہے۔ تو آج اس سحری نشریات میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہم آپ سے نعتیہ کلام تو سنیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ ہمیں کس ہستی سے ملوا رہے ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، جس طرح کہ قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی اس آیت کا جو ہے وہ تلاوت فرمائی، تو ان کا ذکر خدا نے بلند کیا ہے۔ تو کل تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی میں جس میں کہ انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، صحیح، اور آپ کے چچا کو ڈسکس کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو 7 سال کی عمر میں کس طرح متعارف کرواتے رہے، اور کس طرح ان کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کے بارے میں اگر کوئی خدا کو وسیلہ دینا پڑتا، اس دوران جو قحط پڑ گیا تھا مکہ میں، تو کس طرح وسیلہ دیا، اور وہ باتیں جو ابھی تک یعنی بچپنا ہے جو آپ کرنے جا رہے تھے، وہ انہوں نے پہلے سے جو ہے اس نعت میں ان اشعار میں بیان کی کہ یہ وہ ہیں، اے اللہ یہ وہ ہیں جو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ وہ خود در یتیم ہیں لیکن یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ اور آج ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد کی بات کریں گے جس میں اعلان نبوت ہو چکا، اور اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جو نسل در نسل شاعر تھے، صحیح، لیکن ان کو خدا نے جو وصف بخشا وہ یہ تھا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہا کرتے تھے۔ اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں ایک بات ہم جاتے جاتے میں دوستوں سے کہتا چلو اپنے ناظرین سے، کہ یہ پروگرام ضرور آپ دلچسپ دیکھیے گا، آگے بہت دلچسپ جو ہے نا وہ آگے سرکار یعنی کے کہ ساتھ ابھی یہ سلسلہ وار چلتا رہے گا؟ یہ چلتا رہے گا، نہیں بلکہ اسی میں یہ ہم وقفے کے بعد جب آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ ہم جو ہے انشاءاللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے۔ آج ہم بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ یہ ثنا خان کیسے تھے، اور پھر جب رجس جنگوں میں جب رجس پڑا جاتا تھا، رجس ہوتا ہے یعنی دونوں جو ہے وہ جنگجو دونوں طرف سے آتے ہیں اور اپنے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کون ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ صحیح، تو ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم اس سحری ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے۔ ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، نعتیہ کلام بھی سنیں گے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ سو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شہر رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی صاحب، اور بریک پر جانے سے پہلے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابہ میں سے تھے، اور اس وقت کے بہت مشہور ثنا خواں تھے۔ تو کاظمی صاحب مزید بتائیے گا کہ کیا کیا اوصاف تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ثنا خان ہیں کہ جو حضور کے دور میں سب سے زیادہ معروف تھے، صحیح،
اور تمام غزوات میں آپ نے باقاعدہ حصہ لیا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس دوران جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ رجز پڑھا جاتا تھا. رجز سے کہتے ہیں کہ جو آمنا سامنا ہو رہا ہے جن افواج کا، وہ جو قبیلے کا بندہ آتا، جس قبیلے کا بھی بندہ آتا، صحیح. وہ رجز پڑھتا کہ میں کون ہوں. صحیح. جیسے آپ نے ایک تو بہت جو ہے نا آپ نے معروف وہ جنگ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات کہی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے صحیح. اور میں فلاں قبیلے سے. یہ باقاعدہ طور پہ رجز پڑھا جاتا تھا. صحیح. تو مرحب جو واپس چلا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ کیا ہوتا تھا کہ سامنے والے کے خلاف بھی بات کی جاتی تھی کہ اچھا. تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. اسی طرح جو سرکار کے مقابل آتے غزوات میں، وہ سرکار کی توہین بھی کرتے لفظوں. صحیح. تو اس توہین کا جواب سرکار تو رحمت اللہ للعالمین ہیں، وہ تو نہیں دے سکتے تھے نا. اب کیا ہوتا تو حضرت حسان اٹھتے، صحیح. پھر ان کے مقابلے میں یہ رجز پڑا کرتے. اچھا حضرت حسان رضی اللہ حضرت عنہ. حسان رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. اور ایک مقام پہ تو یہاں تک یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک مقام پہ یہودیوں کا شاعر تھا، اس نے رجز پڑھا، ایک طرف سے حضرت حسان نے پڑھا. صحیح. جب حضرت حسان نے پڑھا تو وہ مانے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شاعر بہت بلند و بالا ہے. صحیح. سب پر سحر سا طاری ہو جاتا تھا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جو عرب کی یعنی ہر جنگ میں یہ سب سے پہلے رجز پڑھا جاتا. اس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرفرست اس میں جو وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے. بلکہ ایک مقام ایسا آیا، آپ اس بات پہ حیران ہوں کہ جب اس سے پہلے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب انہوں نے نعت کا آغاز کیا کہ کچھ حضور کے خلاف جو ہے کچھ لوگ وہ توہین کیا کرتے تھے شاعری کی شکل میں، جو کفار تھے. تو کچھ صحابہ کرام علی پاک کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان کے مقابلے میں آپ شاعری میں کچھ کہیں. صحیح. تو آپ نے کہا میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھوں گا. تو پھر تو جب آپ کے پاس حاضری ہوئی تو علی پاک نے فرمایا کہ اس طرح لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ علی تم نہیں، انصار میں سے کوئی ہے کوئی ایسا کہ جو ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب دے، مؤثر انداز میں دے سکے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے کہ بالکل. یہ باپ دادا سے نسل در نسل شاعر ہیں. صحیح. یعنی حضرت ثابت جو آپ کے والد محترم تھے وہ بھی شاعر تھے، صحیح. خود بھی شاعر تھے، آپ کا بیٹا بھی شاعر تھا. صحیح. ماشاءاللہ. جس طرح میں مثال میں خیر دوں، میں تو بالکل دے سکتا ہوں، ہمارے پاکستان میں ہمدانی خاندان ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ والد صاحب قائد اعظم کے دور میں جو ہے وہ نعت پڑھا کرتے یعنی وراثت سے ایک چیز وراثت چلی سے آ رہی ہے. چلی آ رہی تھی شاعری. لیکن نعت جو لکھی وہ حضرت حسان بن ثابت نے لکھی. صحیح. اور آپ یہ مقام دیکھیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پھر انہوں نے جواب دینا شروع کر دیے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جواب میں ان کی مخالفت بہت کم کی ہے، بلکہ حضور کی صرف شان ہی بیان کی ہے. ماشاءاللہ. اس سبحان میں اللہ. مخالفت بہت کم ہوئی ہے اور صرف سرکار کی شان ہی. حقیقت میں یہ کہ ان کی شان ہی جو ہے نا ان کے لیے وہ مقام ذلت تھا. صحیح. اور ایک بات جو میں اپنے ناظرین سے ایک عجیب شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ علماء جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے. قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ شعراء. صحیح. قرآن کی سورہ سورہ شعراء ہے. 19ویں پارے کی یہ سورہ ہے اور اس میں بالخصوص جو ہے 222 سے 226 نمبر آیت یہ شعراء کی مخالفت میں آئی. صحیح. دیکھیں یہ کیسی بات کروں. بالکل. پوری قرآن کی سورہ ہے اور سورہ کی 222 نمبر جو آئے تھے، صحیح. 222 سے 226 تک یہ جو ہے وہ شعراء کے خلاف آتی. صحیح. اب جو چھوٹے شاعر
تھے صحابہ کرام میں سے، صحیح اور بڑے شاعر تو حضرت حسان بن ثابت تھے، ان کے پاس آئے کہ یہ کیا ہوا، صحیح یہ کیا ہماری ہی جو نا وہ رد میں آئی ہے یہ آیات جو، تو آئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، صحیح تو آپ نے ساری بات سننے کے بعد مسکرائے اور فرمایا، یہ جناب محترم ابو المنیب الرحمان، ہم بیٹھ کے یہ تحقیق باقاعدہ ہم نے کی، صحیح یہ بیٹے ایسی نہیں بن جاتا، یہ باقاعدہ اس پہ تحقیق ہوتی ہے تحقیق ہوئی، تاکہ کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہو، صحیح یعنی کوئی بھی چیز ہوا میں ہم بیان نہیں کر رہے، ایویڈنس کے ساتھ ہو نا، بالکل تاریخ کے ساتھ، اور جس میں قرآن کو مربوط کر کے یہ بات صحیح کی جاتی ہے، بالکل تو اسی میں ایک حاشیہ تھا، یعنی اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کی اس میں جو ہے حدیث شامل تھی، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ صحیح آپ شاعری کے ذریعے جو ہے وہ تفرقہ نہیں پھیلا رہے، آپ فساد نہیں کر رہے، بلکہ آپ جو ہے آپ میرے شاعر ہیں، صحیح یعنی پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو یہ کہا کہ تو میرا شاعر ہے، یعنی شاعر رسول ہے تو، یعنی انہوں نے ان کو آنرشپ دی، اون کیا، ماشاءاللہ، جس طرح یہ دیکھیں آج بھی ہم اگر کسی نعت خان کو ہم نے پہچان کروانی ہو نا کہ نعت ثنا خان، تو ہم حسان پاکستان کہتے ہیں، اور حسان پاکستان ہمارے پاکستان میں، یعنی اس کا ایک بھرپور بیک گراؤنڈ ہے جو جی ہاں، آج آپ نے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بتایا ہے۔ جی بالکل صحیح سر، یہاں سے ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاسمی صاحب یہاں پر ہی موجود ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے، ان کے جو مزید اوصاف ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نعتیہ کلام بھی سنیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شہر رمضان کی اس خصوصی سحری نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں پیر سید محمد مقدس قاسمی صاحب، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جان رہے تھے کہ کس قدر خوبصورت وہ شاعر بھی تھے، اور نہ صرف شاعر تھے بلکہ مشہور ثنا خواں بھی تھے، اور ایسے ثنا خواں تھے اس دور کے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اون کیا۔ تو قاسمی صاحب مزید بتائیے گا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید کیا اوصاف تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے، جب وہ پریشان ہوئے کہ یہ جو قرآن کی سورہ ہے اور ان کی بالخصوص یہ جو آیات ہیں یہ شعراء کے خلاف ہیں، تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں جو میرے جو ہے میرے اوپر تنقید کرتے ہیں یا میرے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، جب حضرت حسان نہیں تھے، اچھا، یعنی اب ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ صحیح جاری، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، اپنے گھر سے کیا، ٹھیک، تو آپ کے چچا حضرت اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے ہرزہ سرائی کی، ابو لہب نے۔ صحیح، تو اب دیکھیے آپ حضور خاموش ہوئے اس بات پہ، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا کہ جو ابو لہب نے جو توہین کی سرکار کی، جو لفظ کہے، اب رسالت مآب خاموش ہوئے، خدا نے اسی وقت وحی بھیجی صحیح، اور سورہ بھیجی، آپ وہ 30ویں پارہ کی سورہ ہے، تبت یدا ابی لہب لہب وتب۔ وتب، بالکل، اب یہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں، یہ خدا کی ذات نے جو ہے وہ دفاع فرمایا، صحیح، یعنی قرآن وحی کی آیت، کے یعنی تھرو قرآن یہ پاک نعت میں۔ کا سفر قرآن سے، یعنی کسی بھی ہم شاعر کی اور بات وہ کریں، اس ٹائم کا نہیں تھا، اب دیکھیں وہ تا قیامت وہ قرآن پاک ایسا ہی رہے گا، وہ آیات ویسی رہیں گی۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آج کا خبیث ہو یا کل کا ہو یا آنے والے وقت کا ہو، یاد رکھیں آج بھی وہ ذلت سے سرشار ہوگا اور کل بھی ہوگا، اور اس کا تا ٹھکانہ وہ قیامت جہنم جتنی ہوگا۔ نسلیں آئیں گی وہ پڑھتی رہیں گی۔ اور جو سرکار سے محبت کرے گا، وہ آج میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں اہل عشق کے لیے، کہ وہ آج بھی ممتاز ہے، وہ کل بھی ممتاز رہے گا، اور صحیح، بروز قیامت بھی ممتاز رہے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے ایک میں اور جو کہنے جا رہا ہوں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के साथ एक रिश्ता भी था। अच्छा, ये बात बहुत कम बताई जाती है और कही जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हसन बिन साबित हम जुल्फ भी थे। अच्छा, और हजरत मारिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उम्मुल मोमिनीन थी। और हजरत इब्राहीम उन्हीं के यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मां भी थी वो। अच्छा, उनका नाम था हजरत इब्राहीम। खैर इस तफसील में चूंकि वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा फिर मैंने जैसे कल आपसे कहा कि आप जरूर जरूर जो मैं वक्त की वजह से, किल्लत की वजह से मैं जो बातें छोड़ जाता हूं, खुदा के लिए उसको स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि आपके जो बड़े हैं वो थे कौन, आपको पता चले कि वो हस्तियां थी कौन, ताकि जो अपने लीडरों को, अपने मौसमों को याद रखती हैं जो कौमें, वो कभी भी जो है वो नाकाम कभी नहीं होती। तो आज ये सब कुछ जो हो रहा है, यकीन जो है हमें इन हस्तियों को जो है वो सामने रखना चाहिए। और सालत माब ने एक और बात कही हजरत हसन को कि हसन तेरे साथ हजरत जिब्राइल की तईद तुझे हासिल रहेगी और तुझे हासिल है। और ये भी मैं आपको बात कहूं, रिसालत माब के बाद हजरत हसन काफी देर तक जिंदा रहे। अच्छा, और चमन हिजरी में आपकी जो है वो होती है, विसाल होता है। और 120 साल की उम्र में आपका विसाल होता है। सही, यानी इतनी इन्होंने तवील जो है बातें हैं माशाल्लाह। जी हाँ, बहरहाल चूंकि मैं वक्त की नज़ाकत को, वक्त की किल्लत है, हम आपसे नातिया कलाम सुनेंगे और फिर हम ब्रेक पर चले जाएंगे। लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़कात पर गुफ्तगू करेंगे। स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी हम आपसे नात सुनना चाहेंगे। तो नात के सफ़र में आज आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंशाल्लाह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो नात मैं पेश करने जा रहा हूँ जो रसालत में आप सामने बैठे हैं और आप देखते भी जा रहे हैं और नात पढ़ते भी जा रहे हैं। और आज मेरा जी चाहता है कि इसको मैं 3 ज़बानों में, ये पहली बारी ज़िंदगी में ऐसा होगा, कोई भी नात जो है 3 ज़बानों में इस तरह जो वो पेश की गई होगी। लेकिन काज़मी साहब, नात सुनने से पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी और ये मेरी सादत है, मेरी गुड लक है कि मैंने आज आपको लाइव सुन लिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम दुआ गो हैं अपनी बेटी जुगन के लिए कि खुदा उसको सेहत और कामला अता फरमाए, क्योंकि वो आपको पता है कि दिन को भी रात को भी तो यकीनन बिल्कुल बड़ा हेक्टिक हो जाता है, सहरी भी करना फिर इफ्तारी भी करना। तो मैं पेश करने जा रहा हूँ, बिल्कुल कीजिए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात। कलम तरकत वजमलु मिलका लम तलिदिल निसा, और आपसे ज्यादा हंसी और खूबसूरत आंख में देखा तेरे जया सोना, तेरे जया सोना अख ने वेख्या मजमला लम तली दिल निसा, तेरे जया हसीनो जमी माने जमई आपसे ज्यादा हसीनो जमी माने जनाई। फिर कहते हैं खुलिक तू मुबर्रर मिन कुल्ली वअहसन मिन कलम तरकत मजमलू मिन कलम तलिदिल निसा।
خلقت مبرأ من كل عیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے دور رکھا ہے اور معصوم اور پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ تیرے جے آئے سوہنا او بے تے معصوم تے پاکیزہ رب نے خلق کی کھائی نہیں ہے، کأنک خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ او سونیا تینوں رب نے تینوں پوچھ پوچھ بنایا، تینوں پوچھ پوچھ بنایا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شہر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب آ چکے ہیں اور آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے ٹاپک پر۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے اور ہر جو صاحب نصاب ہے اس کو یہ تلقین کی گئی ہے۔ بیشتر قرآن پاک میں مقامات ایسے ہیں، بیشتر احادیث ایسی ہیں جس میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ نکالے۔ اور آبویسلی جب ہر صاحب نصاب زکوٰۃ نکالے گا تو ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، وہ آبویسلی خوشحالی کی جانب بھی گامزن ہوگی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کو آج ہم شہر رمضان میں ڈسکس کریں گے اور اس وقت ہمارے مہمان ہیں۔ تعارف کرواتی چلوں اپنے اسکالرس کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں مولانا سید فہیم الحسن تھانوی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے نعت خواں بھی عمران بزمی صاحب، السلام علیکم عمران، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، ہم عمران سے نعت بھی سنیں گے لیکن اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ حسن رضا باقر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بیشتر قرآن پاک میں مقامات ایسے ہیں، بیشتر احادیث ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ ہر صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اکثر آیتیں جہاں پر اقیم الصلاۃ کہا گیا تو وہیں پہ ساتھ واتو الزکاۃ بھی کہا گیا، یعنی نماز قائم کرو، اور ساتھ کہا گیا زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور پھر کچھ عبادات جو ہمیں قرآن مجید سے اللہ نے مجھے یہ تلقین فرمائی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، یعنی یہ وہ ایک اہم عبادت ہے کہ جو سابقہ شریعت کے پیروکار جو ہے وہ بھی اس پہ عمل پیرا تھے، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں کہ جو آیت میں انداز ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قائم کرو یعنی عبادات کی طرف، حقوق اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، وآتوا الزکاۃ یعنی حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، یعنی دونوں حقوق آپ نے ساتھ لے کر چلنے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اگر پھر احادیث کی طرف بھی رجوع فرمائیں تو اس میں بھی ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس کی اہمیت بیان کی اور دوسرے اس کے اندر جو حکمتیں اور فلسفہ ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مال کو شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے قریب حتیم کے مقام پہ تشریف فرما تھے، تو آپ کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے
اس کا مال سمندر میں ضائع ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، اس لیے کہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے جنگل میں ہو یا وہ سمندر میں ہو، اس کا مال غرق ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ دو علماء نے بیان کیا، ایک زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی میں ہے، یعنی جب ہم دیتے ہیں تو انسان کا نفس اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا زکوٰۃ کا مطلب یعنی کسی چیز میں کا بڑھنا، اضافہ ہونا، جب ہم ڈلتی ہے مال و دولت۔ جی بے شک ایسا ہی ہے، یعنی انسان یہ نہ سمجھے میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی زکوٰۃ ادا کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے، دینی نظام ہے، شریعت کا جو نظام جو دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا، یہ صرف عبادات پہ مبنی نہیں ہے۔ صحیح۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاشرت کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے۔ معاشرت سے مراد یہ ہے کہ بعضی عبادات اس قسم کی ہیں کہ ان کو فرض اور واجب بھی کیا اور ان کو نفلی درجے میں بھی رکھا، اور وہ در حقیقت انسان کے مال سے متعلق ہیں کہ مال جو ہے وہ ایک طرف سے نکلے اور دوسری طرف پہنچے، یعنی جو امیر ہے، جو صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس سے وہ مال نکلے اور ضرورت مند تک پہنچے۔ یعنی مطلب اسلام جو ہے اس میں عبادت صرف انسان کے جسم تک محدود نہیں ہے کہ انسان صرف جسمانی طرف، دوسروں کا بھی خیال رکھا گیا تاکہ ایک جو معاشی سلسلہ ہے لوگوں کا وہ چلتا رہے۔ تو یہ تو اس کے اندر حکمت ہے، سب سے اہم جو ہے کہ جو غریب ہے، جو نادار ہے، جو مسکین ہے، قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ صدقات کا کہاں کہاں انسان استعمال کر سکتا ہے، تو وہاں پہ مساکین ہیں، یتامہ ہیں، اور جو سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح نادار لوگ ہیں۔ ہم صدقہ کہہ سکتے ہیں اپنے مال و جی دولت کا؟ بالکل، زکوٰۃ جو ہے مال کا صدقہ ہے، لیکن یہ وہ صدقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب کیا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے، صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ وہ ہے کہ جو واجب ہے، ضروری ہے انسان کو دینا، ایک صدقہ وہ ہے کہ جو نفلی ہے، کہ جو انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، وہ اگر نہیں بھی دیتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ یا اور جو صدقے واجب ہیں، واجب صدقوں میں دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی انسان منت مان لیتا ہے، انسان کہتا ہے میرے یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، میں عمرے کے لیے جاؤں گا، میں ایک بکرا ذبح کروں گا، میں اتنے لوگوں کو کھانا، کوئی چیز بھی، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یہ سب چیزیں چونکہ پہلے اس کے اوپر یہ واجب اور فرض نہیں تھی، لیکن اب اس نے منت مان لی، وہ کام ہو گیا تو اب اس کے لیے کرنا فرض اور واجب ہو گیا، تو یہ اس کا۔ اچھا، اب زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ مالدار کی ڈیفینیشن شریعت کیا بیان کرتی ہے کہ اس شخص کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم ہو، جو کہ اس کے پاس مال ہو، کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اس کے پاس موجود ہے، تو وہ پھر صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب 7.5 تولے سونا ہو کسی کے پاس اور 52 تولے چاندی ہو، اب ان دونوں میں قیمتوں میں دونوں کی فرق ہے۔ اگر 52 تولے چاندی کی قیمت نکالیں تو وہ بہت کم ہے، 7.5 تولے سونے کی نکالیں آج کل کے مطابق تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب، 7.5 لاکھ کے قریب جا کے 7.5 تولے سونے کی قیمت بنتی۔ 52 تولے چاندی کی نکالیں تو میرے خیال میں وہ اس سے کوئی بہت بھی ہوئی تو 1 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی یا کچھ اس سے بہت کم ہوگی۔ تو اب اتنا فرق ہے دونوں میں، تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا ہے کہ چونکہ انسان کے پاس مال جو ہے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس سونا بھی ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہے، یا اس کے پاس خالی سونا ہے، اس کے پاس کوئی اور نقدی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے انسان کوئی چیز لے لیتا ہے، پلاٹ لے لیتا ہے، کاروبار کے لیے لیتا ہے کوئی پلاٹ، تو وہ ہے اس کے پاس کہ وہ اس کا کاروباری مال، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یہ کس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب اس مال کے اوپر 1 سال پورا ہو جائے۔ اچھا، اگر یہاں پر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے نام پر پیرنٹس نے سیونگ کی ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ پھر کیسے ادا ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انسان کی سیونگ ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جب تک وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گی، وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی، تو چونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ آتی۔ باقی یہ کہ اگر آپ نے اس بچے کے حوالے کر دی وہ سیونگ
اور اس بچے نے اس کو پھر سنبھال کے رکھا تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا جب تک اس کی ملک میں نہیں آتے. صحیح. تو یعنی کہ بالغ ہونے تک اس موضوع پہ ہم آگے آتے ہیں کہ کہاں اس کو لگانا ہے اور کیسے. ابھی فی الحال اس چیز کو جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مختلف چیزیں آ جائیں, صحیح. یعنی سونا بھی ہے, پیسہ بھی ہے, چاندی بھی ہے, 2-3 چیزیں ہیں, تو اس وقت پھر زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ چاندی کے نصاب کے مطابق لگے گا, پھر وہ سونے کے نصاب سے نہیں لگے گا. اگرچہ سونا موجود ہے, اگرچہ آپ ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے, وہ 1 لاکھ روپے کا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے پاس 50,000 روپے بھی ہیں. اب چونکہ یہ 50,000 روپے اور 1 تولہ سونا دونوں کی قیمت مل کے 52 تولے چاندی سے زیادہ جا رہی ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی. صحیح. یعنی یہ اس کا نصاب ہے. باقی اس کو یعنی کہ اس طرح سے اماؤنٹ بھی اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو اس پہ جی بھی بالکل, آپ کو جی بالکل ادا کرنی ہے. جی بالکل, مطلب یہ کہ اماؤنٹ ہو, اور اگر تو خالص سونا ہے, اس کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ جو 1 سال تک اس کے پاس موجود رہا, لیکن یہ کہ کچھ رقم بھی اس کے پاس موجود رہی اور سونا بھی رہا, تو پھر اب سونے کے نصاب پہ نہیں لگے گی, اب چاندی کے نصاب پہ لگے گی, جو تھوڑی. مولانا صاحب یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے, لیکن قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, وقت تھوڑا ہے, اور میں عمران بزمی صاحب کی طرف چلوں گی اور آپ سے نعتیہ کلام سننا چاہوں گی. منہ ڈھانپ
की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर अल्लामा हसन रज़ा वाकिर साहब और मौलाना सैयद फ़हीमुल हसन थानवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले वाले सेगमेंट में यानी कि ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया था इमरान बज़मी ने, और अभी के सेगमेंट में हमें नातिया कलाम सुनाएंगे हाफिज़ उस्मान कादरी साहब। वेलकम कहेंगे आपको और आपसे नात भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़कात का चूंकि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है और मेरे ख्याल में ये ट्रांसमिशन छोटी पड़ जाएगी लेकिन टॉपिक बहुत वसी है, तो मेरी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम हम इसको कवर कर सकते हैं कर लें। तो अल्लामा साहब आपसे जानना चाहेंगे, फजीलत और अहमियत के बारे में भी आपने बता दिया किन लोगों पर वाजिब है, मौलाना साहब ने बता दिया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्तहिक कौन है, हकदार कौन है जो कि ज़कात ले सकते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसके 8 मसारिफ हैं, यानी वो 8 कैटेगरीज बयान की हैं कि जिन को ज़कात दी जा सकती है। इन्नमा सदक़ातुल लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन के पहले जो इसका मसरफ़ है वो फ़ुक़रा है। फ़कीर की तारीफ़ ये है कि जिसके पास ना तो कोई ऐसा हुनर हो, ना कोई कारोबार हो, ना कोई नौकरी हो कि जिसके ज़रिए वो अपने साल भर के अखराजात कमा सकता हो, अहल व अयाल पे ख़र्च कर सकता हो। और दूसरा मिस्कीन है, कहते हैं मिस्कीन की हालत फ़कीर से भी बुरी होती है माली तौर पर। सही। और फिर इसी तरह जो इसके मसारिफ में से है वो मक़रूज़ है। अगर कोई इंसान अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता तो ज़कात के पैसे से उसका कर्ज अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से मुसाफिर है, हो सकता है एक शख्स अपने शहर में मालदार हो लेकिन हालत सफ़र में वो तंगदस्त हो गया है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह ग़ुलाम आज़ाद करवाने। और इसमें एक चीज़ ज़हन, अच्छा यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे घरों में जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको ज़कात हम दे सकते हैं? लाइक अगर हमने ज़कात निकालनी है तो अपने घर के मुलाजमीन को दे दी जाए, ऐसा होता है या उनकी कफालत हमारी जिम्मेदारी है, ज़कात हमने किसी और को ही देनी है? नहीं, अब देखिए हमारा जो मुलाजिम है अगर तो हम ये समझते हैं कि जो उसे माहाना तनख्वाह दी जाती है उसमें उसका गुजारा नहीं होता तो फिर इस सूरत में वो ज़कात का मुस्तहिक है। लेकिन अगर हमें पता है कि उसके पास इतनी आमदनी है या हुनर है या वो कमा सकता है और वो अपने अखराजात पूरे कर लेता है फिर वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। और इसमें भी अगरचे शरीयत ने कहा है कि रिश्तेदारों को अहमियत देनी चाहिए, यानी अगर हम ज़कात दे रहे हैं तो हम बजाय दूसरे महल्ले में जाके तलाश करने के पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर कोई मुस्तहिक है तो बहन भाइयों को भी दी जा सकती है? बिल्कुल दिए जा सकती है, सिवाय उन लोगों के जिनकी बताना जरूरी है कि ये ज़कात के पैसे हैं। नहीं, उसमें कोई बताना जरूरी नहीं है कि अगर हम ये समझते हैं कि इससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है तो हम उसे बताए बगैर भी ज़कात। और अगर कोई पूछ ले तो फिर सच बोलना वाजिब है? बेशक उस जरूरत में तो जरूरी है, वाजिब है कि हम उसे बताएंगे। सही। मौलाना साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे यहाँ क्योंकि एशियन कल्चर है और बिलखुसूस पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जब बच्चियाँ छोटी होती हैं तो तब से ही उनके जहेज की तैयारी शुरू कर दी जाती है। माँ बाप जो होते हैं वो जेवर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि जब बच्ची जवान होगी शादी करेंगे तो तब एकदम हम बर्डनाइज ना हो, तो वो पहले से ही तैयारी जारी होती है और जेवर इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा, अब वो जो जेवर इकट्ठा किया है वो बेटी की नीयत से किया है कि उसको उसकी जहेज में देना है या उस टाइम पर भी जो, या अक्सर लोग प्लॉट भी ले लेते हैं। अच्छा, अब जो बेटी की नीयत से ऐसा काम किया गया है उस पर माँ बाप को ज़कात देना वाजिब है? देखिए, इसमें इस सवाल के जवाब से पहले मैं चंद बातों की एक वजाहत करना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में ज़कात का जो माल है जब आप किसी को देंगे तो उसको किसी की मिल्कियत में देना ज़रूरी है, यानी किसी फ़र्द को उसका मालिक बनाना ज़रूरी है या उसकी ज़रूरत पूरी करें। जैसे किसी का कर्ज़ा अगर अदा करना है आपने तो उसको मालिक बना के उसका कर्ज़ा अदा करें, उसकी तरफ से उसका कर्ज़ा अदा करें। ठीक है। और जहाँ तक मामलात हैं जैसे मसाजिद की तामीर है, कोई कुआं खोदना है या इस किस्म के कामों में आप ज़कात का माल जो है वो नहीं खर्च कर सकते, ये बात जहन में रहे। दूसरी बात ये कि ज़कात जो है वो गैर मुस्लिम को आप नहीं दे सकते, आपने मुसलमान को देनी है। ये जो फ़र्ज़ ज़कात है, जो सदका नाफिला होता है उसमें से आप किसी की भी मदद करें, उसमें गैर मुस्लिम की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को ज़कात आप नहीं दे सकते। रिश्तेदारों में वो रिश्ते के जो आपके साथ नस्बी हैं, यानी अपने बेटे को बेटी को, अपने माँ को बाप को और इसी तरह अपनी बीवी को, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जो रिश्ते हैं उनमें आप ज़कात जो है वो दे सकते हैं और शरीयत उसको तरजीह देती है कि अपने क़राबतदारों को
اگر انسان ان کی مدد کرے تو پہلا حق انہی کا ہے۔ صحیح۔ یہ تو تھوڑی سی وضاحت تھی اس حوالے سے کہ چونکہ آج کل کے ماحول میں بہت سے ایسے ادارے اور بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ان اداروں کے زکوٰۃ کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، صحیح۔ یعنی وہ زکوٰۃ تو جمع کرتی ہیں، مدارس اگر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو مدارس میں مسکین طلبہ موجود ہوتے ہیں جن کی ضروریات کو وہ پورا کرنے کے لیے بطور وکیل کے زکوٰۃ لیتے ہیں، لیکن جب اور ادارے وہاں پہ بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ زکوٰۃ کے معاملات جو ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، صحیح۔ اور عموماً وہاں کی مینجمنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح ایک شخص کی زکوٰۃ جب آپ نے لی ہے، آپ اس کے ماندار بنے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو اس میں جہاں کہیں بھی آپ زکوٰۃ دیں تو آپ اس چیز کی تحقیق کریں کہ وہاں پہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہو رہی ہے صحیح۔ کہ جو شریعت کا مصرف ہے۔ صحیح۔ جہاں تک سوال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے جب اگر تو اس بچی کے نام کا پلاٹ خرید کے ڈال دیا جاتا ہے تو ہر وہ پلاٹ کے جو آپ اپنی ضرورت کے لیے خریدیں اور آپ کو اس کے بیچنے کا ارادہ نہ ہو، آپ کا اس سے کاروبار کا ارادہ نہ ہو، تو ہر وہ پلاٹ کے اس کے علاوہ یعنی کاروبار اور بیچنے کے علاوہ جو بھی پلاٹ آپ خریدیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں اس کے اوپر گھر بنا لوں گا یا میں بچی کو دے دوں گا یا اس کو بیچ کے میں بچی کی ضرورت پوری کروں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کمرشل پرپز نہ ہو، کمرشل پرپز نہ ہو، لیکن اگر کمرشل پرپز میں ہے تو پھر تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو زکوٰۃ کے چونکہ معاملات اتنے وسیع ہیں کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں، ہر کیس جو ہے اس کو چاہیے کہ جو شخص کا جو معاملہ ہو، سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی مفتی سے اس کو کنسلٹ کرے اور ان سے مشورے کے بعد سارے معاملات ان کے سامنے رکھ کے پھر اس زکوٰۃ کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرے، سب سے بہتر طریقہ یہی۔ لیکن ان جنرل یہ سمجھ جائے کہ جو چیز بھی آپ کے کاروبار میں شامل ہے، مشینری ہے، بلڈنگ ہے، وہ شامل نہیں ہے، لیکن آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری میں جو آپ کا را میٹیریل پڑا ہے، جو تیار مال پڑا ہے، اس کی جو ویلیو ہے جس پہ آپ اسے سیل کرتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کی دکان ہے، دکان میں جو آپ کے مال جس دن آپ کلوزنگ کر رہے ہیں، آپ نے جب دکان 1 سال پہلے سٹارٹ کی تھی اس وقت آپ نے اس میں مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا مال ڈالا، اور آج آپ اسے 1 سال کے بعد جب کلوز کرتے ہیں تو اس کے اندر 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا مال ہے، تو اب یہ 5 لاکھ کے مال کے اوپر 5 لاکھ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح فصلوں کے اوپر عشر اور 20واں حصہ اور بعض جگہ خمس وہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی تفصیل مفتی حضرات سے معلوم کی جا سکتی ہے، کیونکہ اتنے تھوڑے وقت میں یہ ساری تفاصیل، کیونکہ یہ وسیع ٹاپک ہے، کیٹیگریز بھی بہت ہیں، لیکن ایک شخص جو گندم اگا رہا ہے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فصل اٹھاؤں گا اور فصل میں بیچوں گا تو اس فصل کو بیچنے سے پہلے مجھے اس کے اوپر سے عشر یا خدا نہ خواستہ اگر کسی زمیندار کو نقصان ہو جائے، جیسے بارشیں ہوتی ہیں، نہیں دیکھیے وہ تو اس کی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیس ٹو کیس یہ معاملہ زکوٰۃ تو دینی، جب وہ فصل اٹھا کے بیچے گا تو اس سے پہلے بیچنے سے پہلے اس کو اس کے اوپر اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ نکالنا ہے، تو وہ تو طے شدہ ہے۔ اب وہ معلوم کر لے کہ جی مجھے یہ نقصان ہوا ہے تو میں اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے اور یہاں پہ کیا پیشی ہو جائے گی پیسوں میں۔ باقی جو سونا آپ کے پاس اپنی ملکیت میں رکھا ہے، یعنی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم نے اپنی زیب و زینت کے لیے یا میں اپنی جہیز میں جو سونا لائی ہوں وہ تو میرا ہے، آپ کا ضرور ہے لیکن آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ بعض دفعہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی میرے پاس تو 10 تولے سونا ہے اور شوہر جو ہے مجھے 5,000 روپے مہینے کے دیتا ہے، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ 10 تولے سونا رکھا ہے، اب میں کہاں سے زکوٰۃ دوں؟ تو حکم یہی ہے کہ اس سونے کو بیچ کے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے اور اس سونے میں سے اتنا حصہ بیچ کے، یعنی کہ جو آپ کا فرض ہے وہ آپ نے باہر کسی صورت میں بھی ادا کرنا ہے۔ مولانا صاحب اپنے بڑے مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ابھی ہم حافظ عثمان قادری کی جانب چلیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں۔ کوئی سجی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میں بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ
بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے،
باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں خاک کو قدموں میں بٹھائے رکھنا، خاک ہوں خاک کو قدموں میں بٹھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی صدقہ زہرا کا حسن کا علی کا صدقہ، صدقہ زہرا کا حسن کا علی کا صدقہ، صدقے نسبت کے میری بات بنائے رکھنا، صدقے نسبت کے میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار کچھ اور منگاتے میں جھوٹا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی تیری نسبت ہے تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تیری نسبت ہے تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھ کو سرکار غیروں سے بچائے رکھنا، مجھ کو سرکار غیروں سے بچائے رکھنا، میرے
سرکار میری بات بنائے رکھنا. شہر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے علی عباس مدنی ہمیں نعتیہ کلام سنا رہے تھے اور اتنا خوبصورت آپ نے نعتیہ کلام پیش کیا کہ میں نے سوچا کہ آپ سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی جائے کہ ہمیں پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت نعت سنائیں. جی بہت شکریہ جی. میں بڑا خوبصورت کلام سبھی آپ کی نظر پیش کروں گا. یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہمیں طیبہ میں بلوانا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. بڑا خوبصورت شعر. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا.